علیہ وسلم کے احکامات کو مانتے نہیں تھے، اور جب بھی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دعوت کی طرف بلاتے تو یہ لوگ حضرت موسیٰ سے الٹے سوالات کرتے، یہ پوچھتے کیا کوئی نہیں ملا؟ آپ ہی ملا تھا نبی بنانے کو، اگر آپ نبی ہیں تو یہ معجزہ دکھائیے، وہ معجزہ دکھائیے، آسمان سے بارش نکالیے، زمین سے اناج اگانے کو کہیے، ہمیں یہ کھلائیے، ہمیں وہ کھلائیے۔ اب یہ سب فرمائشیں پوری کرنے کے باوجود یہ لوگ نافرمان ہو جاتے تھے۔ یہ لوگ وعدہ کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیے، ہم ایمان لائیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ کر، مان کر، دعا کر اس معجزہ کو پورا فرماتے تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے، کہتے ہم تو بس دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں کیا؟ نبی ہیں؟ یہ تو جادوگر ہیں، آپ تو جادوگر نظر آتے ہیں، تم تو جادوگر نظر آتے ہو۔ مگر آج کی روایت سے ایک واقعہ مشہور یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص مالدار تھا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ باپ، نہ بہن، مگر کافی مالدار تھا۔ اب اس کا جو ہے ایک بھتیجا تھا، ایک منہ بولا بھتیجا تھا، اور وہ بھتیجا جو ہے اپنے چچا کا انتقال ہونے کا انتظار کرتا تھا کہ اگر چچا مر جائے تو پوری وراثت مجھے مل جائے گی۔ اسی انتظار میں رہتا تھا، اسی کے انتظار میں اور طاق میں رہتا تھا۔ تو اس کا انتظار کرتے کرتے اس کا صبر جب پار ہوا تو اس نے سوچا کہ شاید بوڑھا ابھی نہیں مرے گا، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے چچا کو گلا گھونٹ کر مار دیا، پھر اس کو ایک بوری میں بھر کر کے اپنے محلے سے دور لے جا کر دوسرے محلے میں رکھ دیا اور رات میں واپس آ گیا۔ اور رات میں آنے کے بعد گھر آ کر کے بہت خوش ہوا، میرے دونوں منصوبے کامیاب ہو گئے، میں نے ایک تیر میں دو نشانے مارے۔ پہلا، چچا کو مار کر کے اس کی وراثت اب تو میرے ہی حق میں آئے گی، میرے حق میں آئے گی۔ مگر دوسرا یہ کہ اب میں نے جو اس کی لاش کو لے جا کر دوسرے محلے میں رکھا ہے، اس محلے والوں سے بھی اس کا جرمانہ وصولوں گا۔ وہ کیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قانون کیا تھا کہ اگر کسی کا قتل ہو جائے اور اس کے قاتل کا پتہ نہ چلے تو اور وہ قاتل معلوم نہ ہو تو جس محلے میں وہ لاش رہتی ہے اس محلے والوں کو اس کا جزیہ یا اس کا جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے محلے سے مار کر دوسرے محلے میں لے جا کر رکھ دیا، ڈبل بونس کمانے کا، ڈبل بونس لینے کا ارادہ بنایا آفر میں۔ تو ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ بتایا۔ مگر اب یہاں لوگ سویرے اٹھ کر دیکھتے ہیں تو یہ مالدار آدمی ایک محلے میں دوسرے محلے میں پڑا ہوا، اس کی لاش۔ اب یہ لوگوں کو لیا ڈھونڈتا ڈھونڈتا چچا کا بہانہ کرتا کرتا اس محلے میں پہنچا اور جا کر دیکھتا ہے تو دوسرے محلے میں اس کی چچا کی لاش ہے، اور یہ ہنگامہ رونا پیٹنا تماشا بنایا اس نے، جو پہلے سے جو سوچ رکھا تھا وہ تماشے کو بنایا اس نے، بنا کر کے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ تمہیں جرمانہ دینا ہے۔ جبکہ تورات میں بھی یہ اصول موجود تھا، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ بِالْقِصَاصِ۔ قرآن بھی اس بات کو نقل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہتے ہیں قتل کا بدلہ قتل ہوگا، اگر آنکھ پھوڑی ہے تو آنکھ دینا ہوگا، ہاتھ کاٹے ہیں تو ہاتھ دینا ہوگا، پیر کاٹے ہیں تو پیر، دانت کے بدلے دانت۔ مگر نہیں، یہ قوم اس کو ماننے کو تیار نہیں، اپنی منمانی، تورات کے ماننے والے ہو کر بھی اس میں بھی اپنی منمانی تھی۔ تو میرے حال بات آگے بڑھی، اب اس نے جو ہے مطالبہ کیا کہ میرے چچا کو مارنے کا کفارہ اور اس کا جو ہے حق ادا کرو۔ اب وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور قسم کھا کر کہنے لگے کہ موسیٰ آپ تو کلیم اللہ ہے، آپ اللہ کے نبی پیغمبر ہیں، آپ ایسا کیجئے، ہم لوگ قسم کھانے کے لیے تیار ہیں
اس بات کی گواہی دینے کو کہ ہم نے اس کو نہیں مارا. آپ ایسا کیجیے, آپ تو اللہ سے کلام کرتے ہیں, آپ اللہ سے بات کیجیے اور باطل کا پتہ لگائیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے منت کی, سماجت کی, دعائیں کی, اللہ تعالیٰ سے بات کی, اللہ تعالیٰ سے مانگا, پوچھا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ان سے کہو کہ اب اس مردے کے پاس ایک گائے کے بچے کو یا ایک گائے کو ذبح کرے. بقرہ یعنی گائے کو ذبح کرے. اب میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک کر کے اور تھوڑا پیچھے جاتا ہوں اس واقعے کو لے کر. یہ مسئلہ دراصل بقرہ کا, سورہ بقرہ جس کو قرآن مجید کی پہلی دوسری سورت سورہ فاتحہ کے بعد جو گائے کے نام سے ہے. اب اس کا دراصل واقعہ کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لشکر سے بچ کر کے اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر مصر سے دریائے نیل کی طرف اللہ کے حکم پر ہجرت کرتے جا نکلے, تو پیچھے تعاقب میں فرعون اور فرعون کا لشکر آیا. تو یہ جب موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ ماننے والوں کا, آپ کے چاہنے والوں کا, آپ کی اتباع کرنے والوں